امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے جلسے ظہور آوری کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على صائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب البكار والسكينة المدفون بعز المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين والسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کی احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے کوشش کرے ابتدائی مجلس میں اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے دعا گو ہوں کہ خالق علم جزا لال محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا یہ پر خلوص ماتم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں کریم اللہ علیم و بذاتی صدور ہے تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما ہمارا یہ سرمایہ ہے حضرت علی سید الشہداء یہ جوان کے ماتمی کریم اللہ ان کی زندگی دراز فرما کریم اللہ ذکر اہل بیت کا صدقہ ہمارے ساؤں والے بھائی ہزار ان کا بیٹا بیمار ہے مالک صحت کلی عطا فرما ذکر آل محمد کا صدقہ سارے ہاتھ بلند کرنے مرنے سے پہلے چہارتہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم اجازت ہے بس بات شروع کی جائے سارے صاحبان پہلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یقیناً یہ یقین مانیے کہ امام بارگاہ مسافرہ شام عرفان جی ٹاؤن گجرانوالہ اس طرح سے یہاں پر آتے ہیں جس طرح کوئی بندہ اپنے گھر میں آتا ہے اتنا پیار آپ نے دیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہاں پر آئیں بار بار آئیں اور آپ کی زیارت ہوتی رہے ہر بندہ آپ ایک جملہ سنیے گا اسی پر دعا مل جائے گی ہر بندہ یہ کوشش کرنے میں مصروف ہے کیا کوشش کہ امن قائم ہو جائے جوانوں کو بولنا چاہیے بزرگ ہوتے ہی دعا کے لیے امن قائم ہو جائے بڑے بڑے یہ سیکیورٹی ادارے بنائے گئے وجہ کیا ہے امن قائم رہے ایسے رسدکار بڑی بڑی ایجنسیاں بنائی جاتی ہیں وجہ کیا ہے امن قائم رہے یعنی ہر بندہ بیٹھ جائیے ہر بندہ یہ کوشش کرنے میں مصروف ہے کہ امن قائم ہو جائے لیکن امن میں چیلنج کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں امن قائم ہو سکتا نہیں تو سوال کا افتخار حسینی تو نے اپنی پہلا جملہ یہ کہا ہے اتنے اداروں کے باوجود کہ امن قائم نہیں ہو سکتا غازی عباس کی علم کی قسم امن قائم نہیں ہو سکتا تو امن کب قائم ہوگا سر اٹھاؤ امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے قائم بنا کر بھیجا
اس وقت قائم ہوگا جو قائم زمانہ ہے، اسے اللہ نے خود قائم بنا کر بھیجا ہے۔ آئے ہائے، اور یہ وہ غائب ہے جس طرح اللہ غائب ہے نا توجہ سرکار؟ دیکھیں ضمانت کے ساتھ اللہ بھی غائب، اللہ غائب ہے نا سرکار۔ مانا کس کے کہنے پہ آپ جی ہیں صدا سلامت رہے، اس سے آسان ہو نہیں سکتا۔ سرکار کے کہنے پہ غائب کو مانا، ارے اسی جو محمد غائب منوا رہا ہے وہی محمد دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا یا خدا کے لیے، حسین کی صدا سلامت رکھے۔ وہی محمد ہے جو دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، لیکن منکر پھر بھی اڑا ہوا ہے۔ توجہ سرکار، توجہ آپ کی بالکل حاصل ہو گئی۔ اب میں تھوڑا سا سبق سنانے لگا ہوں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا تعلق ہے بابا، ان آیات کا تعلق ہے قسموں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بھائی؟ قسم کے ساتھ۔ اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے کہ جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ چاہیے موسم سے بے نیاز ہو کے، جس کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت کی ٹھنڈک ہے، وہ بندہ بیدار ہو۔ وہ قسم کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ مجھے دیکھیے گا، کل بھی چند آیات میں نے قسم پر پڑھی، اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے، فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تین کی قسم، ایک لمحہ چاہیے، مجھے تین کی قسم، وَالزَّیْتُونِ اور زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے بلد الامین کی قسم۔ تین کیا ہے؟ زیتون کیا ہے؟ سر اٹھاؤ، تین کیا ہے؟ زیتون کیا ہے؟ طور سینا کیا ہے؟ بلد الامین کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں تین زیتون، یہ جھاڑیاں درختوں کی بات اللہ کر رہا ہے۔ اگر اللہ درختوں کی قسم کھا رہا ہے، جھاڑیوں کی قسم کھا رہا ہے، تو درختوں کی پوجا کرنے والے سے اللہ سوال نہیں کر سکتا۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا یا خدا کے لیے مجھے نہیں پتا۔ اللہ درختوں کی پوجا کرنے والے سے روز قیامت بھائی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے درختوں کو سجدہ کیوں کیا؟ تو سوال تو بنتا ہے بھائی آخر یہ تین کیا ہے؟ یہ زیتون کیا ہے؟ یہ طور سینا کیا ہے؟ یہ بلد الامین کیا ہے؟ فکریں بھی پڑھو گا اور چہرے بھی دیکھو گا، جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے میرا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ بالکل بہت موسم سے بے نیاز ہو کے جب آپ کے چھٹے مولا امام صادق بادشاہ سے سوالی نے آ کے پوچھا، مولا یہ تین کیا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ مولا یہ زیتون کیا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ یہ طور سینا کیا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ یہ بلد الامین کیا ہے جس کے پروردگار قسم کھا رہا ہے؟ صادق مولا نے فرمایا التینو هو الحسن۔ شاباش علی کشیرہ، زندہ باد حسین کے بات میں، زندہ باد علی کشیرہ۔ صادق مولا نے فرمایا، فکر آگے جس کے لیے محنت کر رہا ہو، صادق مولا نے فرمایا التینو هو الحسن والزیتون هو الحسین۔ جو حسین کا مقروض ہے، جو حسین کا مقروض ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے فضائل میں۔ جو یا علی مشکل کشا ہے۔ آپ جی ہیں سرکار، بزرگوں سرکار، التینو هو الحسن، تین سے مراد حسن بادشاہ، زیتون سے مراد، یہ راز کھلنے لگا ہے، زیتون سے مراد جب اب آپ نماز پڑھیں گے یا قرآن کی تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کا لطف آ جائے گا، ہے نا توجہ سرکار؟ التینو هو الحسن والزیتون
हुवल हुसैन। तूरे सीनीना से मुराद है अमीर अल मोमिनीन। बलदिल अमीन से मुराद है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो परवरदिगार से सवाल करते हैं, एक सारे मेरे साथ शामिल हो जाओ, तो सारे शामिल हो जाओ। तो एक मैं जुमला कहता हूँ, सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। बिस्मिल्लाह बाबा जी। सैयद ज़ाकिर बाबा जी तशरीफ़ ले आए। मैं आज बाबा जी को सबक सुना के ही जाऊँगा। अतीनो हुवल हसन व ज़ैतून हुवल हुसैन। तूरे सीना अमीरुल मोमिनीन, ऐसे सरकार बलदिल अमीन सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। सारे मेरे सोजी बन जाओ, क्योंकि बाबा जी के साथ ऑलरेडी सोजी मौजूद है। तो मैं कल्ला ठीक है सरकार। परवरदिगार 4 कसमें खाई हैं, 4 कसमें, पहले हसन की, फिर हुसैन की, फिर अली की, फिर मुस्तफ़ा की, जबकि इन सब में से बड़े मुस्तफ़ा हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर भाई। जब से इनमें सबसे बड़े सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा है। परवरदिगार सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम खाता, फिर मुर्तज़ा की कसम खाता, फिर मुस्तफ़ा की कसम खाता, फिर हुसैन बादशाह की कसम खाता। ये तरतीब क्यों बदल दी है? आवाज़ कुदरत है। जरा कुरान की आयत पे गौर कर। मैंने जब कुरान की आयत की तिलावत की तो मुझे कुरान में यही मिला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह कह रहे मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम। अगली आयत में अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने आम इंसान को नहीं बल्कि अल इंसान को, यानी खास तरीन इंसान को हुस्ने तक़वीम से बनाया। हमने अल इंसान को हुस्ने तक़वीम से बनाया। आवाज़ कुदरत है। आगे बात हुस्न की थी, कसम भी पहले हसन की खाई। जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी। हाथ नहीं है कशकोल है, वहाँ हुसैन के सदर सलामत रखे। ये सादात की दुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, आप जी भाईजान सदा सलामत रहे। आप हमारा ही तो सरमाया है। बैठ जाओ मेरा चांद। 80 ज़ाकिर पढ़ पढ़ के थक के चले जावांगे तो तानू आराम बिल्कुल नहीं आया। अरे ना सरकार बाबा जी, पिछले अशरे में इनका और हमारा मुकाबला था, ठीक है ना सरकार। इस अशरे फिर इन्होंने मुकाबला। बात हुस्न की। जवान तुसी बाबा जी नाल फोटो बनवा ले तो मैं वेखदा रहता हूं, है ना सरकार। बात हुस्न की, कसम हसन की खाई। कल भी मैंने 5 आयत पढ़ी जिन आयत का ताल्लुक कसमों के साथ। आज भी 5 आयत पढ़ी जिनका ताल्लुक भाई कसमों के साथ। अब एक और पढ़ता हूँ तो मिंबर बाबा जी के हवाले। फिर वही कसम खा के कह रहा है, फरमाया वल असर। बता फरमाया खुदा के लिए कुरान की आयत में आपको सुनाने लगा हूँ, मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूँ। वल असर, अल्लाह कह रहा है मुझे हर असर की बुजुर्गों कसम नहीं। क्या कह रहा है? वल असर, वाओ कसमिया अलिफ लाम इसमें मारिफा, असर असर है, इससे आसान और जल्दी हो नहीं सकती। फरमाया वल असर, वल असर। तो अल्लाह कह रहा है मुझे हर असर की कसम नहीं, वल असर, खास तरीन असर की कसम। एक लम्हा चाहिए परवाज के लिए, एक लम्हा चाहिए खैरात के लिए। वल असर, खास तरीन बुजुर्गों असर की कसम परवरदिगार खा रहा है। यानी पता चला सरकार हर असर अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल ही नहीं,
بابا جی کوئی ایک ایسی عصر تو ہے نا جس کی قسم وہ پروردگار کھا رہا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو قسم ہمیشہ بے عیب چیز کی کھائی جاتی ہے۔ وہ قسم کھا رہا ہے والعصر، خاص ترین عصر کی قسم۔ اگر تو قسم کھانے والا یہاں کا رہنے والا ہوتا مان لیتے کہ وہ عصر یہی ہے، مگر کیا کریں قسم بے عیب کھا رہا ہے۔ قسم تو سوال بنتا ہے وہ عصر کون سی ہے؟ سانس لے لے تو میں پھر آپ کو پرواز پہ لے کے جانے لگا ہوں، شہ پر ملا کون کے رکھے۔ سوال بنتا ہے آخر وہ عصر کون سی ہے، وہ عصر کون سی ہے، وہ عصر بھائی کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے۔ جب آپ کے چھٹے مولا صادق بادشاہ سے مفضل نے آ کے سوال کیا مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکاة میں دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھلے سردار جو باہر تشریف فرما ہو آتوچے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نماز بھائی جان عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکاة میں دی۔ سارے ایک لمحہ سارے ہیں مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں نماز۔ ابھی بابا جی کے ساتھ کسی بندے کو کام پڑ جائے کہ جی مجلس پڑھانی ہے، اس سے انتظار کرنا پڑے گا کہ بابا جی مجلس پڑھ کے باہر جائیں۔ ایسے نا سرکار آگے ہو سرکار، تھوڑا ٹائم نہ لا جایا کرو، ہے نا سرکار؟ اس سے انتظار کرنا پڑے گا، پہلے آئے پہلے پائیں، یہ تو اصول ہے نا سرکار، بابا جی پہلے آئے پہلے پائیں۔ اور یہ دین کے ساتھ بھی سب سے بڑا ظلم یہ ہوا لوگ آئے بعد میں پیٹ پہلے گئے۔ ہاں توجہ سرکار، بابا جی سے بندے کو کام ہو تو اس سے انتظار کرنا پڑے گا کہ بابا جی مجلس پڑھ کے باہر جائیں، وہ کہہ سکتے ہیں جی بابا جی فلاں مجلس پڑھ دیں۔ اب دیکھیے اس سے پہلے اس سے انتظار کرنا پڑے گا۔ سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، زیگم بھائی اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھائی سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو سوالی سوال ہی نہ کرے۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی، جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں تو وہ سوال نہ کرے۔ اللہ چاہے کیا جب مشیت ہے، اس نے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، عرفان کی ٹون والے سے پہلی صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے۔ فکر آگے ہے، فکر آگے ہے، فکر آگے ہے۔ پہلی صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے، کسی نے کچھ نہ دیا۔ اس نے دوسری صدا لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا۔ میں نتیجے کے بالکل قریب کھڑا ہوں، عرفان کی ٹاؤن والوں اب سوالی نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو باورچی بدل کے کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے، سارے بولے میں تیرے گھر سے، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ بابا جی ہر بندے نے اس صدا کو سنا کہ پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا، پچھلے سردار کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی بادشاہ کے کان میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکاة میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکاة دینے والا ولی، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکاة دینے والا ولی۔ شریعت کا قانون ہے، اپنی مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم بیجا مسلسل
ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ راکھ مولوی کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بیچا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا، نماز بھی مکمل ہے۔ اللہ اکبر، نتیجہ دینے لگا ہو ممبر بابا جی کے حوالے، بھائی نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو سوال بنتے علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بیچا حرکت کی، انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، بیچا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں واپس رکھا، بیچا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں زگم بھائی کی ہے، نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی بھائی اتر آئی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل کیا ہے۔ سرکار کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فُتُّ بِرَبِّ الْکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے قدم چومے، تو پھر بندے کا بچہ بن اور 14 کی ولایت کو نہ پھونکا کر، ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ علی تو خود نماز، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں، کہ محرم میں پڑھنی ہے اور سارا سال پڑھنی نہیں۔ پریشان ہو گئے بھائی، نماز 12 مہینے کے لیے ہے، صرف ان دنوں کے لیے نہیں، ہر مہینے کے لیے۔ 5 نمازیں واجب ہیں اور پانچوں کی پانچوں منسوب آل محمد کے ساتھ ہیں۔ پہلی نماز جو ہم پر واجب ہوئی وہ نماز ظہر ہے، آپ فجر سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو واجب ہوئی وہ ظہر، دوسری عصر، تیسری مغرب، چوتھی عشاء اور 5ویں ہے فجر۔ 5ویں فجر، یہ جو ظہر کی نماز ہے، سر اٹھاؤ، یہ جو ظہر کی نماز ہے یہ منسوب رسول سے ہے، الظہر هو رسول اللہ، ظہر رسول کے ساتھ۔ یہ جو عصر کی نماز ہے یہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ منسوب علی شہنشاہ کے ساتھ۔ مغرب، کیونکہ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور ایک حجاب میں رہتی ہے یہ نماز، بابا جی ایک حجاب میں رہتی ہے یہ نماز، اسی لیے یہ منسوب سیدہ کے ساتھ ہے۔ ہاں، اور ضمانت کے ساتھ جو فجر، جو ظہر کی نماز ہے یہ بھی قصر ہے، یعنی 4 رکعت میں سے ہم جو مسافر ہے وہ 2 پڑھ سکتا ہے، عصر بھی 2 پڑھ سکتا ہے، لیکن مغرب ہر حال میں 3 پڑھنی ہے، سیدہ ہر حال میں مکمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ضمانت کے ساتھ سرکار۔ اور جو عشاء کی نماز ہے سیدہ ہر حال میں، سیدہ کا حق پورا۔ خیر دو صاحب، قرآن فاطمہ بیمار ہے، مالک ان کو صحت عطا فرما، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے تو جو سرکار۔ بس ختم، آخری بات، نماز ہمارے لیے 12 مہینے ہمارے لیے، عشاء کی نماز منسوب امام حسن مجتبیٰ سے، اور فجر یہ منسوب ہے حسین کے ساتھ، اسی لیے تو اللہ پھر قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے والفجر واللیال عشر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد حسین ہے اور 10 راتیں محرم کی راتیں ہیں۔ ہر حال میں نماز ہم پر
واجب سر اٹھاؤ۔ اور جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حیدر قرار یہ نماز کے منکر ہیں، یہ مجلس میں نماز کی بات نہیں کرتے، یہ روزے کی بات نہیں کرتے، یہ حج کی بات نہیں کرتے، میں آخری فکر آپ کے حوالے کر کے منبر بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ علی بادشاہ کی ولایت کو بے سوچ مانتا ہے، رئیس رجب سے ساش کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکر بھائی وصول کرے، آل محمد کی عزت اور طہارت کی قسم اپنے مذہب کی وکالت میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اور دشمنان ولایت علی کا یہ الزام یہیں پر دھونے لگے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ علی کی ولایت کے منکر ہے، اور یہ نماز تو پڑھتے نہیں ہے، یہ نماز کے منکر ہے۔ لے آؤ قرآن سر پہ رکھو، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ نماز کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ نماز یہ ہے جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے، اور جو علی کا منکر ہو خدا اللہ لعنت کرتا ہے۔ شاباش علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے بر محمد و آل محمد صلوات۔